ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و ریزا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کن حالات ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت اپنی زندگی میں کافی ساری مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بڑے سارے سفید پوش جو لوگ ہیں انہیں اپنی روزانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے، ان کا بھرم ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاشی حالات اس قدر پریشان کن اور اس قدر تکلیف دہ ہیں کہ سارا گھر جو ہے، گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ دن رات محنتیں کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے پریشان ہیں، اس کے باوجود بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا یہی ملک، یہیں پہ رہنے والے لوگ، گھر کا ایک فرد صرف ابا جی کمایا کرتے تھے اور گھر کے سارے افراد مل بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، اور وہ کمائی سب کے لیے کافی ہو جایا کرتی۔ اتنی برکت ہوا کرتی تھی کہ ایک ابا جی کماتے اور 20 گھر کے افراد کھانے والے ہوتے۔ اللہ سب کو ان کی ضروریات کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتا، کبھی پریشانی نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن آج سب کما رہے ہیں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بزرگ، کیا نوجوان، نتیجتاً اس کے ساتھ پھر اور بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ کے فیملی کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، فیملی بھی چھوٹی ہے، اور جو چھوٹی ہے وہ بھی سارے کما رہے ہیں، اس کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود حالات اس قدر پریشان کن ہیں کہ لوگ اپنی جو ابتدائی اور ضروری چیزیں ہیں، جو اہم چیزیں ہیں، انہیں پرچیز کرنے کے لیے بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ حضرات، اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی۔ ملک بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، اور کمانے کا انداز بھی پہلے سے کئی گنا بہتر ہو گیا ہے، لیکن پہلے تھوڑے میں برکت ہوا کرتی تھی، اب زیادہ آتا ہے۔ پہلے روپیوں میں یا 100 میں یا ہزاروں میں مال ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے تو لاکھوں جیسی ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ آج لاکھوں کی تو بات بہت پیچھے رہ گئی ہے، کروڑوں کے اماؤنٹ ہے، اربوں میں کاروبار ہے، اس کے باوجود زبان پہ سوائے رونے کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے، فیملی چھوٹی ہے، لیکن خواہشات پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ ضروریات پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ فکر کس چیز کی لاحق ہو چکی ہے؟
آج کی اس خطبہ میں یہی جاننے کی کوشش کریں۔ یہ معاشی حالات اس وقت بحرانات میں ڈوبا ہوا جکڑا ہوا ہے۔ اس وقت کے حالات جو ہیں وہ پریشان کن، انتہائی زیادہ سنگین نوعیت اختیار کر چکے، جہاں ان حالات میں حکمرانوں کی نااہلی کوئی دو رائے نہیں ہے، جہاں پہ ان لوگوں کی کرپشن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کی لاپرواہی، سستی اور کاہلی ان سارے حالات کی ذمہ دار ہے، وہیں پہ کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا بھی کوئی نہ کوئی قصور موجود ہے، وہیں پہ کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی کوئی بھول ہو گئی ہے۔ وہاں مجھے اور آپ کو بھی اپنی اداؤں پہ کچھ ٹائم کے لیے غور کرنا ہے، خود کے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں کہاں رانگ ہوں، میں کہاں مسٹیک کر رہا ہوں۔ میں اس وقت پریشان ہوں، مال بھی بڑا وافر ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، پرافٹ بھی مل رہی ہے، نوکری اچھی جگہ پہ ہو رہی ہے، پھر ضروریات کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ پھر مہنگائی صبح دوپہر شام اسی بات کی دوائی کیوں ہے؟ پھر صبح دوپہر شام رونا فقط اسی بات کا رونا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو ہی ہمیں بتا، ہم تیرے بندے، تو ہمارا خالق، تیرا اس بات پہ وعدہ کہ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہم سے ہی محبت کرتا ہے، تو اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تیری محبت کا عالم تو یہ ہے کہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے سیاہ رات کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا سیاہ جنگل ہو، سیاہ رات ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اور اس پہاڑ کی جڑ میں چلنے والی سیاہ کلر کی چیونٹی ہو، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا اس قدر اس طرح سے خیال رکھتے ہیں کہ عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس کا چلنا بھی دیکھتے ہیں، چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں، جو وہ مانگتی ہے اس رب تعالیٰ اس کی اس ڈیمانڈ کو سنتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ اتنا خیال رکھنے والا، اتنا پیار کرنے والا رب، اور اس کی مخلوقات میں سے اس کی سلیکٹ کی گئی مخلوق جسے جب اس نے بنایا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا تم نہیں جانتے میں اسے کیوں بنا رہا ہوں، خاموش رہو، اس کے بنانے پہ معترض نہ ہو جاؤ، میں جانتا ہوں میں اسے تخلیق کر رہا ہوں، میں اسے دنیا میں بھیج رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ آج وہ جو خاص الخاص مخلوق ہے جس کا نام اس نے انسان رکھا ہے وہ پریشان نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ وہ مخلوقات کا سردار تھا، وہ مسجود ملائکہ ہے، اس کے لیے تو اللہ خالق کائنات نے اپنی اس مقدس کتاب میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کی، تین کی، طور سینا کی، مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت میں نے اسے بنایا ہے، وضع قطع میں اس جیسے کوئی میری مخلوق نہیں ہے، جیسی میں نے اسے شکل و صورت دی ہے کسی بھی مخلوق کو ایسا حسن میں نے نہیں دیا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسی اسے میں نے اندر کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو اندر کی خوبصورتی ہے، جو عقل اور شعور کی شکل میں ہے، جو میں نے اسے عطا کی ہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسری مخلوق کو میں نے وہ بھی نہیں دی، تو اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، باعث تکریم بھی ہے، سب سے زیادہ قابل احترام بھی ہے، قابل عزت بھی ہے، رب کی مخلوقات میں سے سب سے اوپر درجے پہ ہے، لیکن نظر پریشان آ رہا ہے، اس وقت غمزدہ ہے، بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی فکر مند ہے، اس سے وہی پوری نہیں ہو پا رہی۔ آج یہاں پہ ملک پاکستان میں حالات کے ساتھ اس قدر پریشان ہے کہ بڑے سارے سفید پوش کہتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن یہ بجلی کے بل نے ایسا کام خراب کیا ہے کہ اپنے میٹر کو بچانے کے لیے مجھے کسی سے سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیز اور پیارے محترم بزرگوں، ساتھی اور دوستوں، یہ بات تو سمجھنی پڑے گی کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ اس کے جہاں پہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ حکمرانوں کی کوتاہی، غلطیاں اور ان کی سستیاں ہیں، وہاں پہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو رانگ سائڈ پہ نہیں چل رہے۔ تو جب قرآن سے پوچھتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے
ہماری زندگیوں کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ، اس وقت ہماری بے چینیاں، بے قراریاں، اس وقت ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو لالے پڑے ہوئے ہیں، اس میں ہماری بہت بڑی جو غلطی ہے، بہت بڑی جو مسٹیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے یہ جو سچویشن بنی ہے، یہ جن لوگوں پہ بنتی ہے، ان کی نشاندہی میرے رب نے پیارے آقا کے قلب اطہر پہ آیات کو نازل کر کے بتا دیا۔ جو کوئی بھی اس سائڈ پہ چلے گا، جو کوئی بھی اس راستے کا راہی بنے گا، اس کے لیے یہ کنفرم بات ہے کہ اس کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے لیے دو ٹوک بات ہے کہ ایک کے ساتھ ایک اور پریشانی اس کا استقبال کرے گی۔ اس کے لیے کلیئر کٹ بات ہے، جتنی مرضی عقل شعور دانش ہے، جتنی مرضی اس کے پاس مال و متاع اور شاندار جگہ پہ انویسٹمنٹ موجود ہے، اگر اس راستے کا راہی بن جائے گا جس کی رب تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں، میں جو کچھ مرضی کر لے، اللہ اس کے حالات نہیں بدلے گا، سکون نہیں آ سکتا اسے۔ کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی تکلیف اس کے سامنے ہوگی، اور اسی طرح اس کی زندگی روتے دھوتے گزر جائے۔ وہ کون سا مسئلہ، وہ کون سی غلطی، وہ کون سی مسٹیک، وہ کون سا غلط راستہ جس کا انتخاب انسان کرتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں جکڑا اور جکڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس بندے نے یہ والی مسٹیک کی، جس بندے نے یہ والی غلطی کی، جس بندے نے اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کی، وہ سید زادہ ہو، وہ معاشرے کا سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ دنیا میں بہترین شاندار اقتدار کا مالک ہو، وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ترین ہو، وہ اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ معزز چودھری صاحب کہلانے والا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنے والا ہو، فرمایا جس نے اس راستے کا انتخاب کیا، جس نے یہ والی غلطی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تمام معاملات میں پریشانیوں کو بڑھا دیتا، جکڑ دیتا اللہ اسے۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جنہوں نے میرے ذکر سے میرے ساتھ تعلق کمزور کر لیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے نہ نبھایا، جو کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب تک سانسیں چلیں گی تیرے آگے جھکتے رہیں گے، جنہوں نے یہ جھکنا چھوڑ دیا، جن سے میں نے کہا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے، بے فکر ہو جاؤ، میں رب تمہیں یاد کروں گا، اور جنہیں میں یاد کرتا ہوں انہیں پریشان نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اگر تم مجھے یاد کرنا چھوڑ دو گے، میرا ذکر کرنا چھوڑ دو گے، مجھ سے تعلق جو جوڑا ہے اسے کمزور کر لو گے، رب تمہارے اوپر جو پہلا عذاب نازل کرے گا، جو پہلا کوڑا تم پہ اللہ کی طرف سے برسے گا، جو پہلی پھٹکار تم پہ نازل ہوگی، جو پہلی رب کی طرف سے ناراضگی کی نشانی تمہارے سامنے آئے گی، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اچھی شاندار بہترین لوکیشن پہ میری دکان ہے، اور صاحب پوری میں نے مشورہ کر کے بہترین طریقے کے ساتھ کاروبار کی سلیکشن کی ہے، ابا جی چھوڑ گئے تھے وراثت میں، میں نے سنبھال کے اس مال کو رکھا ہے، اور پھر میں نے اس میں انویسٹمنٹ بھی بڑی خاطر خواہ کی ہے، پوری تیاری کی ہے میں نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے، اچھی لوکیشن ڈھونڈی، اچھا بازار، اچھا چوک ڈھونڈا، اس کے مطابق علاقے کے مطابق کاروبار کی سلیکشن کی، اور اس میں پھر میں نے انویسٹمنٹ بھی کی جتنی چاہیے تھی اس سے بڑھ کر کی۔ خواہش یہ تھی کہ مجھے اس میں پرافٹ ہوتی، یہ سب کچھ کیا اس لیے ہے، وقت پہ کھولتے ہیں اپنی شاپ کو، کاروبار کی جگہ کو، اپنے آفس میں وقت پہ جاتا ہوں، اپنی فیکٹری میں وقت پہ کام کے لیے نکلتا ہوں، پھر وجہ کیا ہے کہ مجھے پرافٹ نہیں ہو رہی، مسلسل لاس میں چلا جا رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں پرافٹ ہو رہی ہے، لاکھوں لگائے تھے کروڑوں وصول ہو رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی نقصان، کبھی کسی قسم کا جناب ہمیں چٹی پڑ جاتی ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ زندگی میں اتنا پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی خود لاکھوں میں تھا، بچوں کو کروڑوں کی وراثت دے رکھی ہے جو میرے مرنے کے بعد ان کے کام آنے والی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی میرا فرما بردار نہیں ہے۔
بیوی جب مانگتی ہے جو مانگتی ہے جتنا مانگتی ہے دیتا ہوں، اتنا عرصہ اسے ہو گیا میرے ساتھ لیکن وہ اب تک میری نہیں ہے، اس نے بچے ساتھ لگائے ہیں میرے مخالف چلتی ہے، گھر میں میری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میں گھر میں ابا جی ہوں نہیں ہوں، ابا جی لگا ہوا ہوں۔ یہ سوالات ہوتے ہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہ ساری چیزیں ہماری طرف سے تمہارے اوپر پھٹکار کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں۔ تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے تم سے منہ موڑا، تو ہم سے منہ موڑ کے سائڈ پہ ہوا، جب ہم نے منہ موڑا پوری دنیا والوں نے تم سے منہ موڑ لیا، پھر کوئی تیرا اپنا نہ رہا، پھر کوئی تیرا سجن یا بیلی نہ رہا۔ کہنے والے نے کہا میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا وفادار ہوں، جب کبھی تمہیں تکلیف پریشانی ہو مجھے بتانا، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ ابھی تکلیف میں ہو، وہ تمہارا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ نے تمہاری معیشت کو تمہارے لیے تنگ کر دیا، تم نے رب کے ساتھ تعلق کمزور کیا ہے۔ وہ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ یاری لگاتا ہے نا، جب وہ فرینڈ شپ جو ہے اللہ کے ساتھ کرتا ہے، وہ فرینڈ ریکویسٹ اللہ کو بھیجتا ہے تو اس کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ جو بھی بھیجتا ہے نا وہاں سے اللہ کسی کی بھی ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو وہیں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کو بھیجتا ہے نا کہ میرے ساتھ دوستی کی کرنا چاہتا ہوں، یا باری تعالیٰ تو مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں اسے۔ جب بندہ بھیج دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، یہ میرے ذکر کے ساتھ پیار کرتا ہے، زبان کو ہر وقت تر رکھتا ہے۔ فرشتوں سردار کی طرح تمہارا جسے سید الملائکہ کہا جاتا ہے، بلاؤ جبریل کو میرے پاس۔ میں آپ کو مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، وہ قصہ یا کہانی نہیں بتا رہا ہوں، توجہ سے بیک میموری میں سیو کر کے لے جائیے اس بات کو۔ کہا ملائکہ کے سردار کو جبرائیل کو میرے پاس بلاؤ۔ جی یا باری تعالیٰ آپ نے مجھے بلایا؟ کہا ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے۔ سنو فلاں شہر میں، اس کی فلاں محلے میں، اس کی فلاں گلی میں، فلاں گھر کا فلاں آدمی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سید الملائکہ سے، اے جبرائیل میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تمہیں حکمن کہتا ہوں آج کے بعد تو بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جا۔ جبرائیل کسی کے ساتھ پیار کرے، رب پیار کرے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے محبوب لوگوں میں شامل فرما دے۔ لیکن بات یہاں بھی ہو تو اللہ کی قسم بڑی بھاگے والی بات ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے، حدیث قدسی، اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل سارے فرشتوں کو بتا دے، اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو میں نے تمہیں بتایا نا فلاں بندہ جس سے میں پیار کرتا ہوں تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے، سارے فرشتوں سے کہہ دے کہ آج کے بعد وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ حکم اللہ کا ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتی، جسے فرشتہ کہتے ہیں۔ کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا، غلطی نہیں کر ہی نہیں سکتے، ان کی جبلت میں اللہ نے غلطی گناہ کو نکال دیا ہے۔ وہ نیکی کرتے ہیں، خیر ہی خیر کرتے ہیں، ذکر ہی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل میں اس سے محبت کرتا، تو اس سے محبت کرنا شروع ہو جا۔ سارے فرشتوں سے کہہ وہ اس سے پیار کریں، اور اس کے ساتھ وہ جس بستی میں، جس علاقے میں جہاں کہیں رہتا ہے، وہاں کے جتنا اس کا حلقہ احباب ہے، جس سے اس نے ملنا ہے، پوری زندگی میں جس بندے کے ساتھ اس کی ملاقات ہونی ہے، ان سارے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو داخل کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسے انسانوں کا بھی محبوب کر دیتا ہوں، کس کو؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اس کے ذکر کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ بندہ ہے، اور اس کے لیے گارنٹی ہے، گارنٹی نہیں بلکہ وارنٹی ہے۔ کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اپنی زندگی کو اللہ کے خوف کے ساتھ گزارنا شروع کر دے، پھر دیکھ تیری ٹینشنوں کو آسانیوں میں تیرا رب کیسے بدلتا ہے۔ سورۃ طلاق 28واں پارہ، میں قرآن کا ترجمہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَمَن يَرْزُقْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اللہ سے ڈرنا تو شروع کر دے۔ کیا میرا لیل و نہار، میری صبح و شام، میری دوپہر، میری تنہائیاں، میری لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی میری مجالس،
میں جہاں کہیں پہ بھی ہوں، میری زندگی کا لمحہ لمحہ پل پل میں جو بھی کام کروں گا پہلے دیکھوں گا اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، پیارے آقا کا طریقہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے میں تعلق کمزور نہیں کروں گا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانیت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مشکلات سے نکالنے کے ایسے سبب پیدا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یجعل لہ مخرجا، دنیا کہے گی امپاسبل صاحب، یہ ناممکن ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہو، ایسے ہی پیسہ برباد کر رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے اسے، لیکن یہ رب سے ڈرنے والا ہے، دل میں رب کا خوف ہے، سینکڑوں مشکلات کھڑی ہیں، یہاں سے وہاں جائیں گے پھر ٹینشن ہے، وہاں سے وہاں پھر پریشانی ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہونے والا۔ پاکستان میں بنا پیسے کے کام ہوتا نہیں ہے، آپ کسی بڑی سفارش کو ڈھونڈیں یا کوئی مال لائیں، اس فائل کو پہیے لگائیں، ٹائر لگائیں، پھر کام ہوگا۔ لیکن رب کا قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں فضول ہے، صرف ایک کام کر، اس کام کو دیکھ صحیح ہے، جائز ہے، حق ہے، صحیح طریقے سے کر رہے ہو، حلال ہے، اب مجھ سے ڈرتے ہوئے اس کام کے لیے ابتدا کر، اس کام کو کیسے آسان کرنا ہے میں رب تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں کر دوں گا۔ کیسے راستے کھلتے ہیں، وہ دنیا جسے امپاسبل کہتی ہے وہ کیسے پاسبل ہوتا ہے، یہ میں رب کا کام ہے، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میرے پاس خزانے اتنے ہیں، میرے پاس طاقتیں اتنی ہیں کہ میں کن کہتا ہوں فیکون، جس سے دنیا امپاسبل کہتی ہے وہ پاسبل ہوتے ہوئے نظر آ جاتا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ دوستی پکی خالص کرنی، ذکر الہی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، لیکن ہمارا کام الٹا ہو چکا، جس کی نشاندہی قرآن کر رہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں اللہ ان کی معیشتیں تنگ کر دیتا ہے۔ ہماری اس وقت معیشت تنگ ہو چکی، ہم اس وقت گہرے گڑھے میں گر چکے، دنیا ہمارے بارے میں گیس کرتی نظر آتی ہے، یہ 2030 تک نہیں چلنے والے، یہ 22-23 کروڑ کا ہجوم ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے معاشی ماہرین یہ بات کہتے یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ان لوگوں کو کھانے کے لیے بھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے، یہ دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں، دیکھیے نیٹ پہ سرچ کیجئے، پڑھیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت پاکستان اور پاکستانی قوم کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی کہے نہ کہے، کبھی آپ دیکھیے تو صحیح، چند لمحے نکالیے تو صحیح، چند ساتیں چند گھڑیاں نکالے، دیکھیں اپنے اپنے گھریبانوں میں، ہم جانتے ہیں اس وقت ہمارے گھر کے حالات کیسے جا رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ایسے ہیں جو بڑی پرسکون و پرتعیش زندگی بسر کر رہے، کثرت تو یہی نظر آتی ہے کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کے بچوں کی گراسری، ضروریات زندگی جو ہیں انہیں پرچیز کرنے کے لیے بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی کل وہ 100 کمانے والا، بلکہ 100 سے بھی پیچھے بات کرتا ہوں، وہ 10-20 کمانے والا روپے، وہ 100 کمانے والے ابا جی اکیلے کماتے تھے، 20 گھر کے افراد کو پالتے تھے، بڑے شاندار کھانا ہوا کرتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ جناب سویٹ ڈش بھی بنتی تھی، جب کوئی مہمان آتا اس کے لیے مرغا بھی پکا لیا جاتا تھا۔ آج مہمان آتا ہے ٹینشن لگ جاتی ہے، اسے کھلانا کہاں سے ہے؟ آج تو کہتے ہیں جی آئے ہیں ان سے کہیے باہر باہر سے چلے گئے، ابا جی ٹھیک ہو گئے نے، اور بیمار پچھلے ہفتے سے ہوں تو چنگے پڑے نے، مسیطے گئے نماز پڑھن، دروازہ کھولا تو کچھ کھلانا پڑے گا، کہاں سے لائے؟ آج یہ ہمارے حالات ہیں، کیوں ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم کسی اور کھیل میں لگے ہوئے، میری پارٹی تیری پارٹی، میرا لیڈر تیرا لیڈر، میرا صحیح نہیں تیرا صحیح ہے، ایسا نہیں کہتے، کہتے میرا صحیح ہے تیرا غلط ہے، وہ کہتا نہیں میرا صحیح ہے تیرا غلط ہے، اور پتہ کسی کو نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ کوئی خود سے کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ غلط دوسرا نہیں ہے میں ہوں، میری جماعت میرا لیڈر غلط نہیں ہے، میں غلط ہوں، میں نے رب سے جو وعدہ کیا اسے توڑ بیٹھا، مجھے دن رات میں 4-5 دفعہ بلاتا مؤذن، وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، رب کے ذکر کے لیے آ جا، کامیابی کا راستہ تمہیں دکھاتے ہیں، یہاں سے کامیابی کا راستہ نکلتا ہے جسے مسجد کہتے ہیں، یہاں سے کامیابی لے لے، ہم کہتے ہیں تے ویلے نہ ہمیں، او پاجی نمازاں پڑھا گئے تو کاروبار کون کرے گا، پھر تو ایک پڑھی تو دوجی کا ٹائم ہو جانا، اہی تو رواں گے سارا دن انہاں کماتے، یہ کہتے ہیں مسلمان، یہ آج کا مسلمان کیا، وہ کہتا ہے حالات نہیں بدلتے پہ، کیسے بدلیں گے؟ رب کا قرآن تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ رب کے ذکر سے منہ موڑو گے اللہ تمہارے حالات نہیں بدلے گا، نہیں بدل سکتے، یقین جانیے، کعبے کے امام کو لائیے اسے پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیجئے،
बड़ा नेक समझा जाता है पूरी दुनिया में वो बंदा जिसे अल्लाह हरम का इमाम बना दे। लोग बड़ी उससे मोहब्बत करते हैं और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि रब के महबूब घर का इमाम जो ठहरा। ये जो मैं बात कह रहा हूं अपने ज़हनों में महफूज करके ले जाइए। काबे के इमाम को लगाइए अपना वजीर आजम और खुद रब के जिक्र से दूर रहकर जिंदगी गुजारिए। अल्लाह के हुजूर तौबा ताइब ना कीजिए, नमाजों में पाबंदी ना कीजिए, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को खालस ना कीजिए। अल्लाह की कसम जर्रे के बराबर भी हालात नहीं बदलेंगे, चाहे वो 10 साल आपका वजीर आजम ठहर जाए। कुरान के मुखालिफ बात है ये। अल्लाह इतना सख्त नाराज होते हैं उस बंदे से। एक बंदे की बात कर रहा हूं क्योंकि कुरान ने सीगा वाहिद इस्तेमाल किया है। वमन आरदा, जो कोई एराज बरतता है, आप इसे जमा में ले जाइए, क्योंकि इस वक्त मेरी पूरी कौम परेशान नजर आती है। पाकिस्तानी सारे इस वक्त माशी दलदल में फंसते जा रहे हैं। इस वक्त बहसियत कौम अगर हम अपना मुहासबा करके देखें तो हमारी कसरत इस वक्त अल्लाह के जिक्र से दूर जा चुकी। हमारी लंबी चौड़ी मजालस, लंबी चौड़ी महाफल, लंबी चौड़ी गुफ्तगू का हमारा मकसद कभी देखे कौन से टॉपिक्स होते हैं, उनका आगाज देखिए, उनका दरमियान देखिए, उनका एंड देखिए। सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं है। मस्जिद के करीब घर है, मस्जिद के करीब कारोबार का मरकज है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, नहीं हो रहा तो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे। कहते हालात है खा गए, ये हमारे हुक्मरान आए थे, ये खा गए, करप्शन कर गए, ये सारे लेकर जा चुके। आज ये कहते हुए नजर आते हैं। मैंने शुरू में अर्ज की, फिर से बता देता हूं, जहां उनकी नाअहली, जहां उनकी तरफ से सुस्ती कहली और उनकी करप्शन और उनका जालमाना सलूक इस कौम के साथ, इस बात के लिए जहां वो जिम्मेदार हैं, वहां यकीन मानिए कहीं ना कहीं मुझसे आपसे भी गलती है, मेरे और आपका भी कसूर है कि हमने अपने रब से अपने ताल्लुक को कमजोर कर दिया। आज के इस खुतबे का खुलासा आपको दिए देता हूँ, समरी आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ। याद रखिए, जो बंदा अपने आप को परेशानी में, दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत में, टेंशन में अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, रब के साथ ताल्लुक़ बना लेता है, यकीन मानिए, हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, इस बात के ऊपर बिलीव कीजिए, अल्लाह उसे कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं होने देता। उसकी टेंशनें नहीं रहती हैं। उसकी बड़ी तकलीफ, बड़ी आजमाइश में भी मुब्तला होने के बावजूद वो रोता नहीं है, वो मायूसी की जिंदगी बसर नहीं करता। जिसे पता है कि मेरा जिसके साथ ताल्लुक है वो पूरी कायनात का रब है, जो इस बात पे यकीन कर ले, जो रब कह रहा है कि मैं अपने बंदे को नहीं छोड़ता, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे तू भी अपनी जिंदगी में मुझसे ना उम्मीद या मायूस ना होना। हालात तेरे जैसे भी हो, जो भी हो, निकलने का तरीका मैं रब तुम्हें कुरान में दे देता हूँ। यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो, जब तुम्हें मदद की जरूरत हो, परेशानी तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, टेंशन हर वक्त ज़िंदगी में चल रही हो, तुम्हें कहीं से कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो कि कैसे निकलना है, कैसे जान छूटेगी, कैसे मेरे हालात बदलेंगे, मेरे लिए कहीं से कोई हवा का ठंडा झोंका आ जाए, अल्लाह कहते हैं इस्ताईनू, मदद मांगना, बिस्सलाह, इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। दो काम अल्लाह ने बताए। और आगे देखिए, पता क्या, बहुत बड़ी तसल्ली है अगर बंदे का ईमान पक्का मजबूत हो, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। इतनी बड़ी तसल्ली, यकीन मानिए, मैं मिसाल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के लिए समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि आपको अगर इस वक्त किसी बंदे को जो परेशानियों में जकड़ा हुआ है, उसे दुनिया का कोई बंदा, हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं बात को आसान करने के लिए, समझने और समझाने के लिए, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टॉप पे मुल्क है, जो माशियत के लिहाज से नंबर 1 पे जा रहा है, उसका वज़ीर आज़म किसी बंदे से कहे, पाकिस्तानी से, तू फिक्र नहीं करनी, तुम्हारे जो मामला हैं मुझे बताओ, मैं हल करता हूँ, है तसल्ली कि नहीं? मेरा ख्याल है पूरे पाँव भी ज़मीन पे नहीं लगेंगे, बंदा एड़ियाँ उठा के चलेगा। जनाब और ना तसल्ली दी है जिन्होंने को पैसा ही बना है, और जनाब जिनके पासपोर्ट की वैल्यू है पूरी दुनिया में, जहां चाहे उनके बशिंदे घूम फिर सकते हैं, फ्री वीजा, उन्होंने तसल्ली दी है, उनका खून है मुझे, उन्होंने कहा परेशान नहीं होना। तो बंदा यकीन मानिए पूरे पांव जमीन पे लगता, खुशी से ऐसे वो झूमने लगता है कि दुनिया में इंसान ने इंसान को तसल्ली दी है। और मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, कुरान में मेरा रब तसल्ली दे रहा है, अल्लाह तसल्ली दे रहा है, पूरी कायनात का खालिक तसल्ली दे रहा है, पूरी कायनात के सबसे ज्यादा खजानों का मालिक रब तसल्ली दे रहा है कि तू नमाज और सब्र के साथ मेरे साथ जुड़ जा, तेरे सारे मामलात को आसानियों में मैं रब बदल दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तेरे साथ हूं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मैं रब तेरे साथ हूं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें तुम्हारे मामलात में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ ताल्लुक जोड़, मेरे साथ सुलह कर ले, मेरे साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर ले,
چھوڑ دنیا ساری، میرا ہو جا، پھر دنیا کیسے تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہاں سے میں تیرے رزق کا بندوبست کروں گا۔ تیری ساری پلاننگ تمہیں فیل ہوتی نظر آئے گی، جس میں تو پرافٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ تو تیرے سامنے کھڑی ہے، لیکن رب تمہیں کہاں سے پرافٹ سے نوازے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہاں سے مال تیرے سامنے اللہ لے آئے گا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کے ساتھ تعلق تو مضبوط کر لے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنی زبان کو فارغ کر لے، چھوڑ یہ چگلیاں، غیبت، جھوٹ، یہ بہتان بازی، یہ الزام تراشی، چھوڑ ان ظالموں کو۔ تو بھی کہتا ہے یہ ظالم ہیں، یہ کرپشن کرنے والے ہیں، یہ بے رحم ہیں، یہ سنگ دل ہے، یہ ملک اور قوم کے ساتھ دغا کرنے والے دھوکے باز ہیں، ان کی باتیں کیوں کرتا ہے، کیوں وقت برباد کرتا ہے، کیوں ان کا ذکر کرتا ہے؟ تیری زبان پاکیزہ ہے، رب نے جو دی ہے، اس پاکیزہ زبان سے اس پاک خالق کائنات کا ذکر کرنا شروع کر، اللہ زندگی کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ آئیے اس طرف، یہ راستہ ہے نجات کا، یقین مانیے، یہ راستہ ہے سکون کا، یقین مانیے، یہ راستہ ہے ہماری اس زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، ہماری ساری ٹینشنیں انشاءاللہ ٹینشن فری ہو جائیں گے، ہم ساری پریشانیاں ہماری مٹ جائیں گی۔ یہ کام کیجئے، 1 2 4 5 7 10، یہ مت دیکھیے میں دیکھتا ہوں خود کو، آپ دیکھیے خود کو، میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ کوشش کیجئے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف عمل کر لیجئے، جتنا فارغ وقت ملتا ہے۔ پیارے آقا نے کہا تھا بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ 2 نعمتیں دیتا ہے لیکن انہیں قدر نہیں ہوتی ہے، جب ان کے پاس ہوتی ہیں تو ناقدری کرتی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ میں ایک صحتن، بندے کے پاس جب صحت ہوتی ہے نا، یقین مانیے سارے کام بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ وہ 10 کلو اٹھانے والا صحت تندرستی ہو نا تو کہتا ہے 15 بھی رکھ دو، چک لوں گا۔ وہ دو گھر کے افراد کا بوجھ اٹھانے والا کہتا ہے کوئی نہیں، جہاں یہ 2 کاریں وہاں ایک تیسرا بھی لے آؤ، اسے بھی انشاءاللہ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ جوانی جو ہوتی ہے کہتا ہے ایکسٹرا ٹائم لگاؤں گا، کام کروں گا، ان کو بھی چلا لوں گا، ایک اور گھر ملتا ہے کوئی بات نہیں، اس گھر والوں کو بھی میں ان کی ضرورت پوری کر لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ جوانی اور صحت میں بڑے سارے لوگ یہ والے کام نہیں کرتے، اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا کرے، پوچھیے گا کبھی کسی سے، یہاں پہ مجھے نظر آتے ہیں بیٹھ رہے کرسیوں کے اوپر، کبھی ان سے پوچھیے گا، قریب ہو کے سوال کیجیے گا، صاحب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی زمین نیاز زمین پہ لگے؟ آپ نہیں چاہتے، کیونکہ پیارے آقا نے کہا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ بندے سے اس وقت محبت کرتے ہیں جب سب کچھ زمین پہ لگا کے ناک اور ماتھا لگا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ ان سے پوچھیے آپ کا دل نہیں کرتا؟ کہیں گے آپ سے کیوں نہیں؟ ایمان اگر مضبوط ہو کرتا ہے، لیکن ہم سے سجدہ ہوتا نہیں ہے، اے گوڈے پیر کر دینے، کر نہیں سکتے، کمر سے درد ہے، اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحت جن کے پاس ہے قدر کیجئے، جتنے سجدے ہو سکتے ہیں کر لیجئے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ آج جوانی ہے کل بڑھاپا ہے، یہی نظام دنیا ہے۔ آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، اس صحت کو آج دیکھیے، قدر کیجئے، غنیمت سمجھیے، جتنا ہو سکتا ہے رب سے تعلق مضبوط کیجئے، اس صحت میں اس کے ذکر کے لیے مصروف عمل ہو جائیے۔ دوسرا فرمایا والفراغہ، جب انسان کے پاس فراغت ہوتی ہے وہ وقت برباد کر دیتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے اس سے اللہ کچھ ٹائم دے آج کن حالات میں کہ کچھ لمحہ فارغ رہ لے، کچھ لمحہ اس کے فرصت کے لمحات اسے میسر آ جائے، آپ کے پاس آئیں، اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کی یاد میں کھو جائیے، اس کی یاد میں مگن ہو جائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب آسانیاں بھی کرے گا، سہولیات بھی دے گا، غم بھی دور کرے گا، خوشیاں بھی عطا کرے گا، نہ صرف دنیا میں انشاءاللہ، قرآن میں بھی احادیث میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔